الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا يذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون۔ سامعین محترم، جب ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے اندر حد سے بڑھ جائیں گے، ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر گزریں گے، تو اس کے عوض میں قرآن مجید کی اس آیت کو سامنے رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا، تو اللہ تعالیٰ اس بات کی قدرت رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے اوپر عذاب بھیج دیں، من فوقکم او من تحت ارجلکم، وہ عذاب اوپر سے آئے جو ہم پاؤں کے نیچے سے، یا پھر اللہ تعالیٰ آپس کے اندر جنگ کی صورت میں ہمارے اوپر عذاب کو مسلط کر دیں گے۔ اب اس آیت کریمہ کو دیکھیں، یہ دین اسلام اللہ کو اتنا پیارا دین ہے جو اللہ شریعت کو نازل کرتے ہیں اس کی پاسداری کے لیے جو بھی انبیاء علیہم الصلاۃ آئے ہیں، انبیاء سے بڑھ کے کوئی برگزیدہ بندہ نہیں ہوتا۔ جب بھی اس اسلام کی ہرزہ سرائی ہوئی ہے تو انبیاء نے بھی قربانیوں کو پیش کیا۔ آپ دیکھیں سیدنا نوح علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ السلام تک، جب سیدنا نوح علیہ السلام نے امت کو شرک میں لت پت دیکھا تھا، 950 سال ان کی زبانوں سے نکلنے والے جملوں کے تیروں کو سہا، لیکن اللہ کی طرف سے آنے والی شریعت کا آوازہ بلند کرتے رہے۔ کبھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اسی اسلام کی خاطر اپنے آباء و اجداد کے علاقے کو چھوڑا، گھر بار کو چھوڑا، اپنا وطن چھوڑ کر چلے گئے، وجہ یہی اسلام تھا۔ کبھی سیدنا زکریا علیہ السلام کو آرے کے ساتھ چیرا گیا، 2 ٹکڑے کر دیے گئے، وجہ یہی اسلام تھا۔ کبھی سیدنا رمیہ علیہ السلام کو قتل کیا گیا، وجہ یہی اسلام تھا۔ اور کبھی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے قومیں دھوڑی تھی، ان کے اوپر قاتلانہ حملے ہوئے، وجہ یہی اسلام تھا۔ اس سے بھی آگے بڑھ کے نبی علیہ السلام سے افضل کوئی شخصیت دنیا میں نہیں آئی، جب یہی اسلام کا آوازہ لے کے آپ نے اس اسلام کی دعوت دی، آپ کے اوپر بھی طائف کے اندر پتھر برسے، خون سے جوتے بھی لت پت ہو گئے۔ کبھی آپ سجدہ کرنے کے لیے اسلام کے آبیاری کے لیے اپنے سر کو جبین کو زمین پہ رکھا، آپ کے اوپر گندی اوجڑیوں کو رکھا گیا۔ ہاں، یہی وہ اسلام تھا جس کی خاطر کبھی آپ کے یاروں کو طرح طرح کی تکالیف سے دوچار ہونا پڑا، کبھی نبی علیہ السلام کی بیٹیوں کو خنجروں سے زخمی کیا گیا۔ ہاں، یہ وہی اسلام ہے جس کی وجہ سے نبی علیہ السلام کی بیٹیوں کو طلاقیں بھی ہوئی تھی۔ ہاں، یہ وہی اس اسلام ہے کہ جس کی وجہ سے بلال کو تپتے انگاروں پہ لٹایا گیا، سیدہ زنیرہ کی آنکھوں میں سلائیوں کو پھیرا گیا، کسی کو اونٹوں کے ساتھ باندھ کے 2 ٹکڑے کر دیا گیا۔ ہاں میرے بھائیوں، یہ وہی اسلام ہے کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے ہندوستان سے پاکستان کا ہمارے آباء و اجداد نے سفر کیا تھا۔ وجہ ایک تھی کہ ہماری زندگیوں کے اندر اسلام آ جائے، لیکن آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کہاں ہے وہ اسلام۔ اتنے بڑے حادثات ہونے کے باوجود، اتنی بڑی آزمائشیں عذاب دیکھنے کے باوجود بھی آج ہمارا اسلام یا ایمان ہمیں ٹس سے مس نہیں
ہونے دیتا۔ آج ہمارے اندر ایمان کی اتنی حرارت بھی نہیں ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ بھی ہے، اتنی بڑی آزمائشوں سے ہم گزر رہے ہیں، پھر بھی ہم مسجد میں آنے کو تیار نہیں ہیں، پھر بھی ہم روزے کی حالت میں آ کر نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہیں۔ کہاں ہے ہمارا اسلام؟ کہاں ہے ہمارا ایمان؟ کہاں ہے وہ مسلمان جن کے لیے یہ مسجدیں آج ترس رہی ہیں؟ اللہ کی قسم افسوس سے کہنا پڑتا ہے، اللہ کے قرآن نے جو کہا تھا کہ اللہ اوپر سے آسمان اوپر سے کی طرف سے عذاب بھیج دیں گے، کیا اوپر سے عذاب ہے؟ آندھیاں چلیں گی، آسمان سے بارش کی جگہ پر اولے برسیں گے، جب حد سے یہ گناہ بڑھ جائیں گے تو پھر کبھی پتھروں کی بارشیں بھی ہوئی ہیں، پہلی قوموں کو آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے۔ آج کیا ہمارے ساتھ یہ نہیں ہوتا؟ اور پھر پاؤں کے نیچے سے عذاب کیا مطلب ہے؟ زمین کو اللہ تعالیٰ جب غضب ہوتے غصے کی حالت میں زمین کو ہلا کے رکھ دیتے ہیں، زلزلوں کی کیفیتیں آتی ہے، آج زلزلوں کے جھٹکے لگتے ہیں، ہماری زبان سے کبھی استغفر اللہ بھی نہیں نکلا، کبھی یہ تو نہیں ہوا زلزلے کو دیکھ کے ہم چھوڑ کے اپنی غفلت کو آئے مسجد میں آ کے توبہ کر لے۔ آج تو ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے کہ آج تو ہمیں مسجدوں سے رمضان المبارک کے مہینے میں بھی اٹھا کے باہر پھینک دیا گیا، پھر بھی ہمارا ایمان کے اندر تھوڑی سی حرارت بھی نہیں آئی۔ بتلاؤ آج ہمارا ایمان کہاں ہے؟ پھر بھی کتنی ہم نے فکر کی ہے کہ آج ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، اسی حدیث کو صحیح بخاری میں پڑھ کے دیکھیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ قذف مسخ کی صورتیں ہوں گی جب یہ دو عذاب ذکر کیے ہیں کہ اللہ اوپر سے عذاب آئیں گے، نیچے سے عذاب آئیں گے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ کا واسطہ دے کے اللہ سے پناہ مانگی تھی، یا اللہ میری امت کے اوپر یہ عذاب نہ آئے۔ اللہ کی قسم آئے نبی علیہ السلام کی دعائیں ہیں، تو شاید ہمارا بھی حال پہلی امتوں جیسا ہونا تھا۔ لیکن نبی علیہ السلام کی حدیث صحیح مسلم میں ہے، قیامت کے نزدیک قذف بھی ہوگا، مسخ بھی ہوگا، زمین کے اندر دنسائے جائیں گے۔ آج شکلیں تبدیل ہونا شروع ہو چکی ہیں، آپ میڈیا کے اوپر دیکھتے ہیں، یہ آپ کو خبریں پڑھی ہوں گی، دیکھی ہوں گی کہ فلاں علاقے کے اندر 2 شکل والا بچہ پیدا ہو گیا، فلاں علاقے میں ایسی ہو گئی، کسی کا ناک ہے، آنکھیں نہیں ہیں۔ حضرات ایسی صورتیں شروع ہو چکی ہے، ہمارے لیے ہے فاعتبروا یا اولی الابصار۔ وہ ابھی تو فکر کر لو اپنے ایمان کی، ابھی تو پلٹ آئیے اللہ کی طرف، ابھی تو اللہ سے توبہ کر لے، شاید اللہ کو ہماری حالت کے اوپر رحم آ جائے۔ پھر بھی روزہ رکھ کے اللہ کی قسم بازار کا چکر لگائیے، روزے کی حالت میں موسیقی کی آوازیں آتی ہے۔ آج ہم کسی کے سامنے ہندو سکھ کا نام لے، سب سے پہلے گالی بھی وہی دے گا، اسی کی جیب کو آپ دیکھ لے، مسجد میں آتے موبائل کا کھول لے، انہیں سکھ اور ہندوؤں کی فلمیں موسیقی ہم نے رکھی ہوتی ہے۔ یا کیا یہی ایمان ہمیں درس دیتا ہے؟ پھر بھی آج ہمیں فکر نہیں ہوتی۔ اور میرے بھائیوں، اللہ کی قسم یہ اللہ کے عذاب ہیں، یہ بے موسمی بارشیں، یہ ان کے اندر برف باری، پکی پکائے فصلیں وہ ختم ہو جانا، یہ اللہ کے عذاب ہے۔ کب ہمیں سمجھ آئے گی؟ کب ہم سمجھیں گے اور اللہ کی طرف آئیں گے؟ یہ اسلام تو وہ اسلام ہے، اللہ کو اتنا پیارا ہے، اللہ نے اپنے انبیاء سے بھی قربانیاں دلوائی ہیں، اور میں اور آپ آج کیا چیز ہیں؟ اگر ہم آج بھی نہ لوٹے، آج بھی ہم نے اس بات کو نہ سمجھا، تو پھر وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب شاید ہم بھی اسی ظلم کی چکی میں پس جائیں اور مسلمانوں کا نام بھی شاید مٹ جائے۔ اگر اسی طرح ہم کرتے رہے تو میرے بھائیو اس امر کی ضرورت ہے۔ خدا را سنبھالیے اپنے آپ کو۔ میرے نوجوان ساتھی بیٹھے ہیں، اللہ کے لیے اپنے موبائلوں کو صاف کر دیجئے۔ اب تو سمجھ جائیے شاید اللہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے۔ آپ سب کچھ تو ہو سکتا ہے دنیا میں، نہیں ہو سکتا تو ہم مسجد میں نہیں آ سکتے۔ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، اور قرآن کی آیت پہ ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ لوگوں اسلام کو تھام لو۔ اسلام اللہ کو اتنا پیارا ہے، جب آپ اسلام کو چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ ذلیل و خوار کر کے دنیا میں رکھ دے گا۔ اس لیے آئیے آج اپنے ایمان کا محاسبہ کر لیں، اپنے ایمان کی فکر کر لیں، آئیں آج اللہ کو منا لیں۔ یہ آخری عشرہ رمضان المبارک کا، اور بالخصوص یہ طاق راتیں آئیں، شاید آج لیلۃ القدر کی رات ہو، آنے والی رات، آئیں اللہ کو منا لیں۔ ہمارا حالت تو یہ ہے
کہ رو رو کے بتا بتا کے کہ آئیں کم سے کم پورا مہینہ غفلت میں گزار دیا ہے، تاک کراتے ہیں یار ان میں تو مسجد کے اندر آ جاؤ، اللہ کی قسم کوئی تیار نہیں ہوتا کہ چلو یہ چند گھڑیاں تو مسجد میں آ جائیں۔ یارو یہ ہمارے ایمان کی حالت ہے، کیا افسوس نہیں ہوتا ہمیں؟ پھر ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ اللہ ہمارے اوپر رحمت کرے، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی اور ایمان کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔